الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، فتح مکہ کے موقع پر جب حنین فتح ہوا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اوطاس کی طرف ایک دستہ بھیجا۔ ابو موسیٰ الاشعری سے بخاری کتاب المغازی میں یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام عبید ابی عامر تھا، ان کو تیر لگا جس سے ان کا خون اتنا نکلا کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور میرے لیے درخواست کریں کہ دعا فرمائیں۔ تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے درخواست کی۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اغفر لی عبید ابی عامر، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کی مغفرت فرما۔ کہ جب اہتمام سے دعا کی جاتی ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہاں دیکھیں دعائیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ دعا ہوتی ہے کہ جو عام روزمرہ ہم مختلف کام کرتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کوئی دعا کرتے ہیں، بعد میں ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ بازار جانے کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، مختلف معاملات زندگی میں اعمال اور افعال کی دعائیں مسنون ہیں۔ لیکن یہ جو اہتمام کے ساتھ آپ نے دعا کی، اس کے لیے آپ نے کیا رویہ اختیار فرمایا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ ضروری ہیں۔ مستحب کر لی جائیں تو اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، یہ آداب میں بات آ جاتی ہے۔ مگر جو ضروری باتیں جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، جن کے بغیر دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح دوسری بات، صحیح البخاری میں کتاب الحج میں ایک روایت ہے کہ جب آپ جمرہ اولا کو رمی فرماتے ہیں نا حج کے موقع پر، تو اس کے بعد ایک طرف ہو کہ آپ فواقف مستقبل القبلہ رافعا یدیہ یدعو، آپ قبلہ کی طرف رخ فرماتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ وضو کرنا اور قبلہ رخ ہونا یہ مسنون ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ محترم ناظرین، بہن اور بھائیوں، اسی طرح ابو داؤد میں الوتر باب الدعا میں بھی ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، کہ تمہارا رب بڑا حیا والا اور بڑا کریم ہے، یستحیی من عبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتے ہیں کہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیا جائے۔ تو محترم ناظرین، ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی مسنون ہے۔ اور اسی طرح حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی ہتھیلیوں کا رخ آپ کی طرف ہوتا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے۔ صحابہ نے اتنی باریک باتوں کو بھی نوٹ فرمایا ہے اور یہ خیر بقیہ امت تک پہنچی۔ اسی طرح دعا کے بارے میں ایک اور بات ابو داؤد میں کتاب الوتر باب الدعا میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تم میں سے، سب سے پہلے اپنے رب کی حمد کرے، ثنا کرے، تعریف کرے، ثم یصلی علی النبی ثم یدعو بما شاء، پھر اس کے نبی پر درود پڑھے اور اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے وہ اللہ سے دعا کرے۔ کیونکہ ایک روایت میں کہ کل دعائیں محجوب حتی یصلی علی النبی، کہ دعائیں جو ہیں وہ معلق ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے سے پہلے روک لی جاتی ہیں، کہ جن میں نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ تو محترم ناظرین، بہن اور بھائیوں، جب بھی ہم اہتمام سے دعا کرتے ہیں تو اس بات کا لازم خیال کریں کہ پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر آقا دو جہاں پر درود کہیں اور اس کے بعد ہم اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں سوال کریں۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور ادب کی بات ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، بخاری شریف میں کتاب التوحید میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے تو اس کی پسند کا بھی خیال کرے۔
جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ میرے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے کہ جو اس کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور اس کو گرفت کرنے پر بھی۔ غفرت لعبدی، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تو محترم ناظرین، ہم نے کون کون سے آداب کا ذکر کیا کہ مختلف اوقات میں صحابہ بیان کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے آپ کن کن رویوں کو ملاحظہ کیا گیا۔ آپ وضو فرماتے قبلہ کی طرف رخ فرما لیتے، آپ ہاتھوں کو اٹھا لیتے اپنے کندھوں تک، ان کا ہتھیلیوں کا رخ آپ کی طرف ہوتا، اور پھر آپ نے اس بات کی رغبت دی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے اور پھر اللہ سے دعا کی جائے جو بھی انسان کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح استغفار اللہ کو بہت پسند ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری کتاب الدعوات میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دعا کرتے ہوئے پرتکلف الفاظ اور کلام کرنے سے گریز کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا دعا میں تکلف فانہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سادگی کے ساتھ فی البدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے انسان دعا کرتا ہے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، بخاری شریف کتاب الدعوات میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولکن لیعظم المسئلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یوں مت کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ روک دے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، پورے عزم کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جہاں عزم ہو وہاں یقین کا بھی اظہار ہو کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو دعا مانگتے ہوئے تمہیں اس کی قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کرتے ہوئے عزم اور یقین یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الجہاد میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا، کہ آپ تکرار فرماتے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب فرماتے، سوال فرماتے، دعا فرماتے، تو آپ تین تین دفعہ آپ جو بھی دعا فرماتے، جو بھی سوال فرماتے اللہ کے حضور وہ تین تین دفعہ دہراتے، تکرار فرماتے۔ تو انسان کے ضرورت مند ہونے کا یہ تقاضا ہے محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سوال کرے، دعا کرے تو تکرار کرے، بار بار اللہ سے وہ دعا کرے، بار بار سوال کرے، پتہ چلے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح جب انسان دعا کرے تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ اس میں تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو گڑ گڑا کے، چپکے چپکے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گڑ گڑانا یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ایک اور روایت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءٍ مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے کہ جو لاپرواہ اور غافل ہوتا ہے۔ دیکھیں، بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کسی سے مخاطب ہے اور اس کا مخاطب اس کی طرف دیکھ نہیں رہا، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو اس سے بات کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور یہ انتہائی درجے میں بے ادبی ہے کہ انسان اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو اور وہ پوری طریقے سے یکسو نہ ہو، پوری طریقے سے وہ مائل نہ ہو۔ حضوری قلب ہونا دعا کے اندر یہ بہت ضروری ہے اور یہ بنیادی شرط ہے۔ اور محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ترمذی شریف کی کتاب الدعوات میں یہ بات بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے تو
آپ کا اسلوب کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء کہ آپ دعا میں جامع کلمات کو اختیار فرماتے کہ الفاظ کم ہوتے اور اس کے اندر مقصد کی بات زیادہ ہوتی۔ محترم ناظرین بہن اور بھائیوں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک اور روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اسے اتنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کا دل اتنا نرم ہو اور اتنی اللہ کی طرف توجہ ہو اور اتنا اس کو یقین ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ الفاظ نقل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم، کہ یا اللہ ان لوگوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ تو مجھ سے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے اب تو ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن کریم میں، جب نبی علیہ السلام ان کی تلاوت فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تمہیں عذاب دے تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ آپ نے جب یہ آیات تلاوت فرمائی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یوں فرمانے لگے، یا رب امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کا بھی خیال فرمانا، اللہ میری امت کا بھی خیال فرمانا، اللہ میری امت کا بھی خیال فرمانا، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پوچھیں میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی یہ بات علم میں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اذهب الى محمد، کہ جائیے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو یہ بشارت دے دیجئے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، کہ ہم ان قریب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں رہنے دیں گے۔ یہ خوبصورت بات ہے محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی کی طرح اللہ سے دعا کرتے ہوئے روئیں، کیونکہ جب بندہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو انسان کی دعا کی قبولیت کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین بہن اور بھائیوں، اسی طرح جیسا کہ قرآن کریم میں ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار خوبصورت نام ہیں، خوبصورت صفات ہیں کہ جب بھی تم دعا کرو تو ان کا سہارا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام جب دعا فرماتے تو آپ اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتے، ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرتے یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو انسان کی دعا کی جو نوعیت ہو، جو مانگ رہا ہو، اگر رزق مانگ رہا ہے تو یا رزاق کہہ سکتا ہے، اگر اولاد مانگ رہا ہے تو یا خالق کہہ سکتا ہے، اگر شفا کا طلبگار ہے تو یا شافی کہہ سکتا ہے۔ تو جیسی وہ دعا کر رہا ہے ویسی اللہ کی صفات کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آپ کو کثرت سے یہ کلمات صحابہ نے سنے ہیں کہ آپ پڑھتے یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ محترم ناظرین، یہ تھے چند آداب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ جن کو دعا کرتے ہوئے انسان ملحوظ خاطر رکھے کہ جب بھی انسان اہتمام کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے تو اس میں وضو کا اہتمام کر لے، قبلہ رخ ہو جائے، ہاتھوں کو اٹھا لے، ہاتھ کندھوں تک اٹھا لے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ اپنی جانب ہو اور اس میں ایسے پرتکلف الفاظ کا استعمال نہ ہو۔ بدی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر جیسے انبیاء کا سلوک ہے اپنے لیے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے اور پھر دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ دعا کرتے ہوئے اس میں تکرار کرے، جو بھی اللہ سے مانگتے ہوئے اس کو یقین ہو اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے
پرعزم ہو کے دعا مانگے، یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ دے دے، بلکہ اگر وہ مانگ رہا ہے، صحیح مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پرعزم ہو کے مانگے، اور دعا کرتے ہوئے اس میں عاجزی ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، حضوری قلب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے۔ دعا کرتے ہوئے دل میں اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو اس سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے خوبصورت نام جیسے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اس طرح جیسی دعا ہے اس نوعیت کے مطابق، دعا کی نوعیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی اختیار کر سکتا ہے، کہ جیسے بخاری شریف میں وہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے کہ بارش میں جو پھنس گئے غار میں، تو غار کے منہ میں پتھر آ گیا، تو ان میں سے ایک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حوالہ دیا، اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ دوسرے نے اپنے عفت و پاک دامنی کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اور ہٹا دیا پتھر کو۔ تیسرے نے ایک مزدور جو تھا اس کے ساتھ اس نے جو ہمدردی کی تھی، رعایت کی تھی، اس کا حوالہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مکمل طور پہ ہٹا دیا۔ اس طرح ان کو نجات ملی۔ تو دعا کی قبولیت میں انسان کے جو اعمال صالحہ اگر اس نے پس انداز کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک قوی وسیلہ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ وسائل و اسباب ہیں، وہ آداب ہیں کہ جن کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ تو محترم ناظرین، بہن اور بھائیوں، اللہ کے حضور انسان کی ہوئی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، دعا کسی بھی نیک آدمی سے جو زندہ ہے اس سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ تو آئے محترم ناظرین، بہن اور بھائیوں، ہم ان باتوں کو خود بھی اپنائیں اور دیگر مسلمان بہن بھائیوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔